بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مفرد کی ڈیٹیل پڑھی تھی۔ ہم نے سمجھا تھا کہ مفرد کس کو کہتے ہیں اور اس کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آج کے سبق میں ہم ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے، مرکب کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب ملتے ہیں تو وہ ایک گروپ بناتے ہیں، اس گروپ کا ہم نام رکھتے ہیں مرکب، یعنی آپ اسے کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کی اگزامپل دیکھیے گا، العلم نور۔ یہاں پر العلم یہ بھی مفرد ہے، اکیلا لفظ ہے، اور نور یہ بھی اکیلا اور مفرد ہے، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے ملے تو اب ہم اس کو مرکب کہیں گے یا کمپاؤنڈ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو جہاں پر بھی دو یا دو سے زیادہ الفاظ اکٹھے ملے ہوئے نظر آئیں، آپ کو نظر آئے کہ یہ گروپ کی شیپ میں ہے، تو آپ اس کو مرکب کہہ سکتے ہیں، اس کو کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس مرکب کی بیسیکلی دو قسمیں کی جاتی ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ آئیے ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ مرکب مفید یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی بات مکمل کر لے تو بات مکمل کرنے کے بعد اس کی گفتگو سے ہمیں کوئی انفارمیشن ملے، ہمیں اس کی گفتگو سے کوئی پتہ چلے کہ یہ ہمارے سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ جب کسی کی گفتگو کے اندر یہ دو کوالٹیز پائی جائیں تو ہم کہیں گے کہ اس نے جو الفاظ بولے ہیں، اس نے الفاظ کو جو اکٹھا کیا ہے، یہ مرکب مفید کے سٹائل میں اکٹھا کیا ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گفتگو کرنے والا خاموش ہو، آپ کو اس کی گفتگو سے کوئی انفارمیشن ملے یا اس سے آپ کو کوئی پتہ چلے کہ یہ کچھ مانگ رہا ہے، تو ایسے کمپاؤنڈ کو مرکب مفید کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام جملہ بھی ہے۔ آئیے اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ الدین سہل۔ اب یہاں پر لفظ دین اکیلا اگر اس کو دیکھیں تو یہ مفرد تھا، اور سہل اکیلا اس لفظ کو دیکھیں تو یہ بھی مفرد تھا، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے انہوں نے گروپ بنا لیا، انہوں نے دوستی کر لیا، آپس میں اکٹھے ہو گئے یہاں پر، تو اب اس کو ہم مرکب کہیں گے یا کمپاؤنڈ کہیں گے۔ اور جب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ترجمہ ہے دین آسان ہے۔ اب ہمیں ایک انفارمیشن مل رہی ہے کہ دین آسان ہے، ایک نئی بات ہے، ایک انفارمیشن ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ مرکب مفید ہے، یا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے گا، آتینی القلم، اس کا ترجمہ ہے کہ مجھے قلم دے دو۔ اب آتینی بظاہر یہ بھی ایک لفظ ہے اور القلم یہ بھی ایک لفظ ہے، یہ بھی مفرد ہے، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں تعلق جوڑ لیا، تو اب یہ ایک کمپاؤنڈ بن گیا۔ اس کمپاؤنڈ کو اب ہم نے جب آگے فردر ڈیٹیل میں دیکھا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ مرکب کی اقسام میں سے مرکب مفید ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگلا بندہ ہمارے سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ مرکب مفید یہ ہوتا ہے کہ جب آگے والا کوئی بات مکمل کرے تو اس کی بات سے ہمیں کوئی انفارمیشن نہ ملے، ہمیں اس کی بات سے کوئی ڈیمانڈ معلوم نہ ہو رہی ہو کہ یہ ہمارے سے کچھ مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا۔ ایسا نہ ہو، جس کمپاؤنڈ کے اندر نہ تو انفارمیشن ہو نہ ڈیمانڈ ہو، اس مرکب کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں، کہ اس مرکب نے ہمیں نہ تو انفارمیشن کا فائدہ دیا، نہ ہمیں اس سے کوئی ڈیمانڈ کا پتہ چلا ہے، اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل دیکھیے گا، غلام زیدن، زید کا غلام۔ اب اس میں ہمیں انفارمیشن نہیں مل رہی کہ زید کا غلام ہے یا نہیں ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کچھ بھی ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ملی، بس ہمیں یہی پتہ چلا زید کا غلام۔ اور اسی طریقے سے رجل طویل، لمبا آدمی۔ اب اس کے اندر بھی ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں مل رہی، کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی، کوئی ہمیں اس سے ڈیمانڈ پتہ نہیں چل رہی، بس اتنا ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ لمبا آدمی۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ لمبا آدمی ہے یا نہیں ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، کیا ہے، کچھ بھی اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں بتائی جا رہی، کچھ بھی انفارمیشن نہیں دی جا رہی۔ تو جو ایسا کمپاؤنڈ ہو جس میں نہ تو ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہو، نہ ہمیں اس کمپاؤنڈ سے کوئی ڈیمانڈ پتہ چل رہی ہو، ایسے مرکب کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اس کی مزید مثالوں کی جب ہم پریکٹس کریں گے، ہمیں بات تب سمجھ میں آئے گی۔ اب اس پڑھے ہوئے کی بیس پر ہم ان ایگزامپل کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، اتق اللہ، یہ تھوڑا مشکل ہے، اس سے شروع کرتے ہیں۔ اتق اللہ، اب ہم اگر ظاہری طور پر دیکھیں، اتقی یہ ہمیں مفرد لگ رہا ہے، آپ اس کو مفرد کہہ سکتے ہیں، اور لفظ اللہ یہ بھی ایک مفرد ہے، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے مل گئے، اب ہم اس کو مفرد نہیں کہہ سکتے، اب ہم کہیں گے کہ یہ مرکب ہے۔ پھر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ مرکب کی
کس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے؟ مرکب مفید بنتا ہے یا مرکب غیر مفید؟ تو دیکھیے گا اس کا ترجمہ ہے اللہ سے ڈر۔ اب خود سوچیں، یہاں پر ہمارے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو، تو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر چونکہ ڈیمانڈ آ رہی ہے تو یہ مرکب مفید ہے یا جملہ ہے۔ اب اگلی اگزامپل دیکھیے گا، المدرسۃ۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا دوسرا ہمسایہ نہیں ہے، یہ ہمیں اکیلا اکیلا نظر آ رہا ہے۔ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب ہی نہیں ہے، کیونکہ مرکب تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بنتا ہے، یہ اکیلا ہے، لہٰذا یہ مفرد ہے۔ ملتان، یہ بھی مفرد ہے کیونکہ اکیلا لفظ ہے، اس کے ساتھ ہمیں اور کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا۔ آگے دیکھیے گا، الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب ہم اس کو پہلی نظر میں ہی دیکھیں نا، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مفرد نہیں بن سکتا، کیونکہ مفرد تو اکیلا لفظ ہوتا ہے۔ یہاں پر الدعاء ایک لفظ ہے، مخ دوسرا لفظ ہے، العبادت تیسرا لفظ ہے، تو یہ جب یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ملیں تو وہ کمپاؤنڈ بنتا ہے یا مرکب بنتا ہے، لہٰذا ہم اسے مرکب کہیں گے۔ اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ مرکب کی کون سی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے، مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، دعا عبادت کا مغز ہے، ہمیں اس میں ایک انفارمیشن مل رہی ہے، پتہ چلا کہ یہ مرکب کی اس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے، اسے ہم مرکب مفید کہیں گے یا جملہ کہہ سکتے ہیں۔ اور باقی مثالوں کو بھی آپ اسی طریقے سے حل کر دیجئے۔ اور اس ایگزامپل میں دیکھیے گا لکھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، درمیان سے ایک ورڈ سکپ ہے،